السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ اعراف کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات میں سے دوسرا ضمنی موضوع اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اس کے جو پہلے 3 پوائنٹس ہیں وہ آیت نمبر 32 میں ماخوذ ہیں کہ پہلا بات ہے حلال و حرام قرار دینا صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، کسی کو یہ حق حاصل قطعاً نہیں ہے اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے طیب چیزیں کھانے کے لیے پیدا کی ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اہل ایمان کا رزق حلال کے ساتھ طیب بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ تو حلال رزق کے ساتھ طیب بھی ہونا چاہیے۔ مرغی حلال ہے لیکن اگر چوری کو تو حرام ہے، باقی چیزیں حلال ہیں کھانے کی جتنی ہم کھاتے ہیں جو اللہ نے کی ہیں ہمارے لیے، لیکن اگر رشوت کا پیسہ ہے تو حرام ہے، اگر حق کسی کا غصب کر کے ہے تو یہ حرام ہے، اور یہ پتہ ہے کس کو حرام ہے سارا کچھ، تو یہ طیب نہیں ہے۔ یہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے، تو رزق طیب ہونا چاہیے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے حلال و حرام قرار دینا اللہ کا اختیار ہے، خود ہی کوئی چیزیں حرام قرار دینا یا حلال اللہ نے سود حرام قرار دیا ہے، چل رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے فتوے دے رہا ہے، اپنا اپنا سلسلہ کر رہا ہے اور جناب اس کو حلال کیا ہوا ہے۔ باقی اسی طرح جتنے مسائل ہیں ہر ایک کو پتہ ہے کیا کیا غلط ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے حلال حرام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو بڑی بات چلتی ہے وہ یہ ہے جو اللہ نے لباس اور زینت اور کھانے پینے کی حلال چیزیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں گدڑی پہننے، کم خوراک کھانے، لذائذ دنیا ترک کرنے، ریاضتیں کرنے، نکاح سے پرہیز کرنے کو انہیں روحانی ارتقاء سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی رکاوٹ بنتی ہیں چیزیں روحانی ارتقاء میں۔ تو ایسے روحانی ارتقاء کی اسلام میں کوئی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ اسلام میں روحانی ارتقاء ترک دنیا پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ معاملات دنیا احسن طریقے سے ادا کرتے ہوئے جس میں جسم کی پرورش ہو اور روح کی بھی ہو۔ اللہ نے یہ پابندیاں قطعاً نہیں لگائیں، یہ سب خود ساختہ ہیں، بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کسی شخص پر جو نامات کی ہیں ان کا اثر طرز زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ باقی یہ جو رہبانیت ہے یہ خود ساختہ ہے۔ یہ سورہ حدید کی آیت 27 میں اللہ نے کہا ہے کہ عیسائیوں پر اللہ نے رہبانیت نہیں واجب کی تھی، ان پر نہیں لگائی تھی، انہوں نے خود ہی اس پہ لگا دیا اور پھر اس کا نباہ بھی نہ کر سکے۔ تو یہ پہلے پابندیاں لگانا، اب جتنی پابندیاں لگاتا ہے پھر وہ ایک ایک کر کے توڑتا جاتا ہے، تو فائدہ کیا اس چیز کا پابندیاں لگانے کا؟ اپنے اوپر جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو کھاؤ، اس کو استعمال کرو، لیکن طیب ساتھ ہونا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ جی آیت نمبر 33 میں سے ہے کہ اللہ کے حرام کردہ جو کام ہے وہ ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح کی بے حیائی سے بچو۔ تو یہی آیت 120 جو سورہ انعام کی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ چھوڑ دو۔ اگر ظاہر جو دنیا سے بچ کے کرتے ہو، چور چوری کرتا ہے سب کے سامنے کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ ڈاکہ ہوتا ہے، جو چوری تو چھپ کے ہوتی ہے، اس طرح غیبت ہے جو نہیں بندہ بیٹھا اس کی کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ اس طرح باقی کتنے کام جو ہم کرتے ہیں پوشیدہ ہے۔ اچھا پوشیدہ کرنا ضرور کرو لیکن وہاں کرو جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا، جہاں اللہ کی سلطنت سے جو باہر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح تمام گناہ چھوڑ دو، بے حیائی کے کام چھوڑ دو، اور پھر تیسرا ہے کہ سرکشی ناحق احکام الہی کے مقابل میں اپنی مرضی کرنا، یہ سرکشی ناحق ہے۔ جب اللہ کا حکم موجود ہے اور پھر اپنی مرضی کرنا، کیونکہ حکم میں مرضی نہیں ہے، اور جو مرضی کرتا ہے وہ حکم نہیں مانتا۔ آپ کا کوئی ملازم ہو، آپ کو کوئی چیز ہو، وہ حکم نہ مانے تو مرضی کرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس نے کیا؟ اور چوتھی بات شرک ہے، اور پانچویں ہے کہ خود ساختہ باتیں اللہ تعالیٰ کے احکام قرار دینا، یہ بڑی سخت باتیں ہیں، اللہ نے یہ حرام کیے ہیں کام۔ یہ 5 چیزیں یہاں پہ آئی ہیں اس آیت میں سے 33 میں، ان کو توجہ کیجیے گا۔ اچھا 5واں اس میں سے پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے، اللہ کی مرضی ہے، جس کو چھوڑ دے جس کو کرے، یہ کسی بندے کا اختیار نہیں ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کس نے جہنم میں جانا ہے، سب کا پتہ ہے، اس نے اپنا ہی نہیں پتہ کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ تو اپنی فکر کرنی ہے، دوسروں کی فکر مت کریں، دوسروں کی اصلاح کریں، اس کو ترغیب دیں لیکن اپنی جنت بنائیں۔ اور چھٹا ہے جی وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ پہلے ہم نے بات کی اوپر بھی کہ وہی ہر ایک کو زندگی اور موت دینے والا ہے، اور پھر جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، 186 آیت میں ہے۔ اور آخری جو پوائنٹ ہے اس میں 188 میں بڑی اہم آیت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نفع دے، جس کو چاہے نقصان دے۔ اس آیت کو خود دیکھیے گا، اور یہ بات جو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کلوائی ہے کہ آپ فرما دیں آپ فرما دیجیے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا کہ جتنا اللہ نے چاہا، اور میں غیب کی باتیں نہیں جانتا۔ تو یہ اللہ نے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کلوایا۔ یہ برد و جولی میری اور تاجدار مدینہ اور یہ سب والوں نے لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے ساری باتیں کہ میں نہ جاؤں گا خالی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں ہے آپ کا، کہ یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس آیت کو خود بھی دیکھیے گا اور بار بار دیکھیے گا، اس میں بڑی عقیدے کی بات ہے کہ سب کچھ اللہ کا اختیار ہے، صرف اللہ کا اختیار ہے، جس کو جو چاہے دے، یہاں پہ کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اس میں احتیاط کرنی ہے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔